تو پیارے ویورز السلام علیکم۔ آج کی کہانی بہت ہی انوکھی ہے۔ کیا آپ کو مرنے کے بعد کی زندگی پر یقین ہے؟ نہیں تو آج ضرور ہو جائے گا۔ میں گاؤں میں ایک گورنمنٹ اسکول میں ماسٹر تھا اور اسکول میرے گھر سے کافی دور تھا، اس لیے میں ہمیشہ بس پر سفر کر کے اسکول جاتا تھا اور اسی بس پر واپس گھر بھی آتا تھا۔ اس زمانے میں ٹریفک اتنی نہیں ہوتی تھی، ہمارے گاؤں میں فقط وہ ایک ہی بس ہوتی تھی۔ پرانا وقت تھا، بجلی اور روشنیاں ہماری صرف لائٹیں اور موم بتی ہی کرتی تھیں۔ یہ واقعہ تب کا ہے جب موٹر سائیکل، ٹیکسی اور کاریں وغیرہ نہیں ہوتی تھیں۔ ہمارے علاقے میں صرف ایک ہی بس آتی تھی، وہ بس بہت پرانی تھی۔ ایک دن ہمارے اسکول میں ایک تقریب تھی اور مجھے اسکول جلدی پہنچ کر بہت سارے انتظامات کرنے تھے۔ میں نے سوچا اگر صبح نکلا تو دیر ہو جائے گی۔ میں نے رات کو ہی اسکول جانے کا فیصلہ کیا تاکہ اگلی صبح اسکول پہنچ کر انتظامات کر سکوں۔ میں اپنے گھر سے نکلا اور گاؤں کی کچی سڑک پر چلنے لگا۔ میں جانتا تھا رات کے اس وقت وہ بس نہیں آئے گی، اس لیے میں پیدل جانے لگا، مگر کچی سڑک پر مجھے کچھ سامنے دور چلتی ہوئی ایک بس نظر آئی۔ میں خوش ہو گیا کہ چلو اب بس پر جاؤں گا تو جلدی پہنچ جاؤں گا۔ وہ بس آہستہ آہستہ چل رہی تھی، میں بھی تیزی سے چلتا ہوا اس بس کے پاس جانے لگا۔ چلنے کے ساتھ ساتھ میں اس بس والے کو آوازیں بھی دے رہا تھا، ارے روکو روکو، مجھے بیٹھنا ہے، روکو بھائی۔ لیکن بس اپنی کم رفتاری سے چلتی جا رہی تھی۔ پھر اچانک سے وہ بس کچھ دور جا کے رک گئی۔ بس کے ڈرائیور نے کھڑکی سے سر نکال کر مجھ سے کہا، جلدی آؤ بھائی، ہمیں دیر ہو رہی ہے، جلدی بیٹھو۔ میں جلدی سے بھاگ کر اس بس میں بیٹھ گیا۔ اس بس میں 40 کے قریب اور مسافر تھے۔ میں آخری سیٹ پر جا کر بیٹھ گیا۔ مجھ سے برابر والی سیٹ پر ایک بوڑھا آدمی اور ایک نوجوان لڑکی بھی تھی۔ ڈرائیور نے میرے بیٹھتے ہی بس اسٹارٹ کر دی اور تھوڑی ہی دیر میں وہ بس چلنے لگی۔ وہ بوڑھا آدمی میرے قریب ہو کر بیٹھ گیا اور مجھ سے پوچھا، تم کون ہو بیٹا اور تم یہاں کہاں جا رہے ہو؟ میں نے مسکراتے ہوئے ان کو جواب دیا، بابا جی گاؤں کے اسکول میں میری ڈیوٹی ہے، میں وہیں جا رہا ہوں۔ میری بات پر اس بابا نے عجیب جواب دیا، یہاں سب مسافر ہیں بیٹا۔ میں نے اس بوڑھے کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ میں نے ان کی بات کو سنی انسنی کر کے کھڑکی سے باہر دیکھنے لگا، کیونکہ باہر ہر طرف اندھیرا تھا اور کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ ہماری بس تیز رفتاری سے چل رہی تھی۔ پھر ہماری بس اچانک ایک بہت بڑے درخت سے ٹکرا گئی، لیکن کوئی بہت بڑا حادثہ نہیں ہوا تھا۔ بس ایک بار پھر سے چلنے لگی۔ میں بور ہو رہا تھا، پھر میں نے یوں ہی بات کرنے کے لیے بابا سے پوچھا، آپ نے کہاں جانا ہے بابا جی؟ تو اس بابا نے مسکراتے ہوئے کہا، بس بیٹا یہیں پاس ہی میں میرا گھر ہے۔ میں نے اس بوڑھے بابا سے نظریں ہٹا کر باقی مسافروں کو دیکھا، جن میں سے آدھے لوگ سو رہے تھے اور باقی سب مسافر ادھر ادھر دیکھ رہے تھے۔ پھر اس بوڑھے بابا نے ڈرائیور سے کہا، گاڑی روک دو، میرا گھر آ گیا ہے۔ میں نے کھڑکی سے باہر دیکھا، چاند کی تیز روشنی میں باہر سب کچھ صاف نظر آ رہا تھا، لیکن یہ دیکھ کر میں ایک دم حیران رہ گیا اور پریشان بھی کہ باہر تو چاروں طرف قبرستان تھا، پھر اس بوڑھے کا گھر کہاں ہے؟ اس بوڑھے بابا نے میری طرف دیکھا اور دیکھ کر مسکرا کر کہا، میرا گھر آ گیا ہے بیٹا، اب میں چلتا ہوں، خدا حافظ۔ میں نے کچھ حیرت بھری نظروں سے بس کی کھڑکی سے باہر چاروں طرف دور دور تک دیکھا، گھر نہیں تھا، ہر طرف قبریں ہی قبریں تھیں۔ مجھے اس بوڑھے بابا کی یادداشت اور ذہنی توازن خراب لگی۔ میں نے کچھ الجھتے ہوئے اس بوڑھے بابا سے پوچھا، یہاں کہاں بابا؟ یہاں تو ساری قبریں ہی قبریں ہیں، یہاں کہاں ہے آپ کا گھر؟ وہ بابا مجھے دیکھ کر مسکرائے اور پھر انہوں نے ایک پھٹی ہوئی قبر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہی تو ہے میرا گھر بیٹا۔ یہ بول کر وہ بوڑھے بابا اس بس سے باہر نکل گئے۔ میں کھڑکی سے باہر انہیں حیران ہو کر دیکھنے لگا۔ اس بوڑھے بابا نے آخری بار پلٹ کر میری طرف دیکھا اور عجیب انداز میں مسکرائے، اور پھر میری نظروں نے ایک عجیب منظر دیکھا۔ وہ بوڑھے بابا آہستہ آہستہ اس پھٹی قبر کے اندر
جانے لگے۔ میرا دل خشک پتے کی طرح کانپنے لگا۔ ڈر اور خوف سے میرا پسینہ پسینہ بہہ گیا۔ پھر میری نظر اس قبر کی تختی پر پڑی جس پر لکھا تھا امام دین، وفات 1970، عمر 80 سال۔ میں نے گھبراتے ہوئے کھڑکی بند کر دی۔ ڈر اور خوف سے میرا جسم کانپ رہا تھا۔ پھر میرے پاس بیٹھی ہوئی اس لڑکی نے مجھے پانی کا گلاس دیا۔ میں نے پانی کا گلاس اس لڑکی کے ہاتھ سے لے کر کہا شکریہ۔ اس لڑکی نے مجھ سے پوچھا کیا ہوا، آپ کچھ گھبرائے ہوئے ہیں؟ میں نے گھبراتے ہوئے کہا یہاں جو میرے پاس والی سیٹ پر ایک بابا جی بیٹھے تھے، آپ نے ان کو کہیں دیکھا؟ تو اس لڑکی نے حیرانگی سے پوچھا کون سے بابا، یہاں تو کوئی نہیں تھا۔ اس لڑکی کی بات سن کر میں حیران ہوا۔ اب مجھے یقین آیا کہ وہ بوڑھا کوئی انسان نہیں تھا، میرے ساتھ کچھ غلط ہو چکا تھا، کچھ ایسا جو انسانی ذہن قبول نہیں کر پاتا۔ ان تمام باتوں کے بعد میں یہ نہیں جانتا تھا کہ جو اب میرے ساتھ ہونے والا ہے وہ پہلے سے کہیں زیادہ عجیب اور پراسرار ہوگا۔ میں سیٹ پر ٹیک لگائے بیٹھا تھا۔ اسی وقت ایک چھوٹی بچی میرے پاس سے گزری اور وہ ایک عجیب و غریب بات بولتی ہوئی چلی گئی۔ یہاں سب مر چکے ہیں، یہ بول کر وہ چلی گئی، لیکن میں اس کے بولے ہوئے جملے پر حیران تھا۔ آخر کیا مطلب تھا اس کی بات کا؟ پھر میں نے اپنے پاس بیٹھی ہوئی لڑکی سے پوچھا یہ بچی کون تھی اور یہ کیا کہہ رہی تھی؟ اس لڑکی نے ناگواری سے کہا پتہ نہیں، کوئی پاگل سی لگتی تھی۔ آپ چھوڑیں بچی کی باتوں کو، یہ بتائیں آپ کہاں سے ہیں اور کیا کر رہے ہیں آج کل؟ میں نے اس لڑکی کی بات پر اس بچی کو نظر انداز کر دیا۔ وہ لڑکی اتنی خوبصورت تھی کہ اس سے نظریں ہٹانا مشکل تھا۔ میں نے کہا میرا نام کامران فیصل چودھری ہے، میں سمر پور گاؤں سے ہوں، یہاں پاس دوسرے گاؤں میں گورنمنٹ ٹیچر ہوں۔ میں نے اس لڑکی سے پوچھا اور آپ کون ہیں، کہاں سے ہیں؟ میری بات پر وہ مسکرا کر بولی میرا نام ثنا ادریس ہاشمی ہے، میری عمر 20 سال ہے اور میں MSc کر رہی ہوں۔ میں ثنا کی بات پر مسکرا دیا۔ پھر ثنا نے کہا اچھا ابھی میرا اسٹاپ آ گیا ہے، میں یہیں اتروں گی، پاس ہی میں میرا گھر ہے۔ میں نے ثنا کو خدا حافظ کہا۔ ثنا بس سے نیچے اتر گئی۔ پھر مجھے بس میں گرمی کا احساس ہوا۔